ساجد حج کے اسٹیج پہ بیٹھا ہے اس کے لیے بڑا ایزی کام ہے، اور اب تو اور مشکل ہے، اس لیے کہ پہلے صرف آنکھیں دیکھتی ہیں، 15 کیمرے بھی دیکھتے ہیں، تو اتنا آسان نہ سمجھے، سامنے والے کی جگہ پہ میسج یہ دے رہا ہوں، پیغام یہ دے رہا ہوں، تھوڑا احسار کریں، قربانی دیں، مطلب اپنے آپ کو تھوڑا اٹھ کر سوچیں، اپنی ذات سے تھوڑا اوپر دیکھیں، سامنے والا ایک کام کر رہا ہے، وہ ایک ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ ایک بات کر رہا ہے۔ میں کئی دفعہ نرم گوشہ دیتا ہوں، کہ بتا سخت تقریر کرتا ہوں سیاستدانوں کے بارے میں، لیکن نپے تلے جملوں میں میں کہا کرتا ہوں کہ یار آسان کام تھوڑی ہے، 15 بندے اگر مجھ سے سوال جواب کرنے والے ہو تو میں دیوانہ ہو جاؤں، اور ایک ایم پی اور ایک ایم این اے سے 15 ہزار بندے دوپہر میں بات کرنے والے ہوں، تو آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا سامنے والے کی جگہ اپنے آپ کو رکھے، پھر تھوڑا معیار بنائے زندگی کا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کا مزاج یہ تھا کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ دوسروں کو آسانی دینا چاہتے تھے۔ ہمارے ملک میں نا 1947 میں مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے انڈیا سے، آج تک ہے نا مہاجر، کہتے ہیں مہاجروں میں رشتہ کیوں غیر مسلم ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہے جی، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی تک مہاجر ہیں۔ اور کئی دفعہ کچھ سیانے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو بات کرتے ہیں تو جملہ بولنے کو دل نہیں کرتا، تو کبھی طبیعت زیادہ اکتا جاتی ہے۔ تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فلاں آدمی جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں تو وہ مہاجر ہے؟ میں نے کہا جی پاکستان تو 47 میں بن گیا تھا، اب آپ بتا دیں انہوں نے کتنا عرصہ اور مہاجر رہنا ہے؟ مطلب مہاجر تو اس کو کہتے ہیں جو آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، تو ان کا پروگرام کوئی نہیں، اب انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ مہربانی کریں کوئی تھوڑا سا نام، اور پھر چونکہ ہم نے یہ تھوڑی سی زیادتی کی تو لوگوں نے اس پہ سیاست کی، کو پتہ ہے کتنی خوفناک سیاست ہوئی اس لفظ پر۔ تو اگر ہم تھوڑا سا رویہ بدلتے، اپنے آپ سے تھوڑا اٹھ کے سوچتے، تو پھر ایک معیار بنتا تھا۔ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے غلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار مدینہ نے رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹی، یعنی رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹ دیں، پھیتے لگا کے بانٹی کہ آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے، رشتہ داریاں کی، گھروں سے رشتے دیے، تعلقات بنائے۔ اور کبھی کبھی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ نا کمال ہو جاتی ہے، روح پرواز کرتی۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہوئے تو بہت سارا مال آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ یہ جو مال آیا ہے نا، یہ مال اب دے دیتے ہیں آنے والے مہاجرین کو، اور مہاجرین سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مال انہیں انصار نے دیا واپس کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ صرف مہاجرین کو بلایا، انصار کو نہیں، پہلے جب میٹنگ ہوتی تھی سب آتے تھے، فقط مہاجرین کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میاں جو تمہیں مال دیے تھے نا وہ تم واپس کر دو، اب مال غنیمت میں سے بہت سارا مال آیا تمہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو مہاجروں نے کہا حضور پہلے بھی آپ کے کرم سے ملا تھا تو اب بھی آپ کے کرم سے مل رہا ہے، جیسے دل کرتا ہے کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ یہ بات جب ان کے ساتھ طے کر لی تو آہستہ آہستہ نا بات مدینے میں پھیلی، انصار کو پتا چلا، انصار مدینہ جمع ہو کے دروازہ رسول پہ آئے۔ حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ، پڑھیے درود شریف، پھر پڑھیے، تیسری دفعہ بھی کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کچھ الگ معاملہ ہو گیا ہے۔ ساتھ آئے مہاجرین انصار سارے، تو حضرت سعد ان میں سے بولے یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور پہلے جو بھی میٹنگ ہوتی تھی انصار اور مہاجر کٹھے ہوتے تھے، آج آپ نے میٹنگ کی ہے، مشاورت کی اور صرف انصار کو بلایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بات تم تک پہنچ گئی ہے تو اب بات کرو نا۔ تو حضرت سعد رو پڑے، عرض کرنے لگے محبوب ہم نے ان کے چہرے دیکھ کے ان کی خدمت نہیں کی تھی، ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ آگے مصطفیٰ کھڑے ہیں اور پیچھے مہاجرین مکہ کھڑے ہیں، تو حضور ہم نے تو آپ کا جلوہ دیکھ کر ان کے ساتھ محبت کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فیصلہ کیا سارا آنکھوں پر چھوٹی سی خواہش ہے، اگر قبول ہو فرمایا کہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال بنو نذیر اور بنو قریظہ سے آیا ہے نا وہ بھی سارا آپ مہاجروں کو دے دیں، لیکن جو مال ہم نے دیا ہے نا ہمیں واپس نہ دیں، وہ بھی بھائیوں کے پاس رہنے دیں۔ حضور ہمیں ضرورت نہیں، ہم دے چکے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ہمارے تو بھائی تقسیم ہو جاتی ہے، معاملات طے ہو جاتے،
50 سالوں کے بعد پھر جناب ہوش آ جاتی ہے کہ وہ جی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی تھی. خدا کا خوف کرو, تقسیم تو ہو چکی ہے کہ چھوٹی سی قبر میں جانا ہے, معاملہ تو طے ہو چکا ہے. یعنی 50 سالوں کے بعد پھر سے کیس لوگ کر دیتے ہیں, پھر سے تکلیف دیتے ہیں, تکلیف میں رہتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, کہانیاں بنتی ہیں, غیبتیں ہوتی ہیں. چھوٹے سے مال کے لیے تھوڑا سا نکلے اپنے آپ سے, تھوڑا اپنے قد سے اونچا ہو کر سوچنے کا معیار بنائیں, بڑی سوچ پیدا کریں, بڑی سوچ. اقبال سے کسی نے کہا کہ ہم پہلے تو ان کا بھی نظریہ کچھ اور تھا, بعد میں جب وہ بڑی سوچ کے مالک ہوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے, تو ہمیں کیا لگے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں. تو اقبال کہنے لگے چپ کر, یہ تو نے کیا کہا. کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نہیں, اسلام, بولیے اسلام تیرا. کیوں کہ تو مصطفی ہے, اس لیے کہ تو نبی پاک والا ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے, تو حضور والا ہے. لہذا تو چھوٹی بات کرتا ہے. اپنے قد سے اونچا اٹھ کے پھر بڑا مزہ آتا ہے, پھر زندگی جینے کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے. یہ جو درویش تھے نا, درویش اللہ والے, جتنوں کی زندگی میں نے اب تک پڑھی ہے, اتنے مخلص ہو کر دین کا کام کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے نا, ان کی ذاتی زندگی پریشانیوں میں گزرتی. اس لیے کہ جب آپ کے ذمہ ملی خدمت ہوتی ہے نا, قومی, تو پھر ذات بڑی دور رہ جاتی ہے. پھر بڑی, ہمارے لوگ ایک لفظ بولتے ہیں کہ فلاں آدمی اب پبلک پراپرٹی بن گیا ہے, وہ تو اب قوم کا آدمی ہے. ملی زندگی تھوڑی مشکل, اور ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں, ایسی ایسی قربانیاں, دین کے چمن میں بہار ہے نا آج, ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ کبھی ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ یار یہ انسان تھے یا زمین پہ چلنے والے فرشتے تھے. اس طرح بھی کو کرتا ہے. شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے, بہت سارے لوگ مرید تھے. ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا, مزدوری کرتا تھا, غریب تھا, تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی. حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے, اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے. ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں. حضرت صاحب دعا کر دیتے. خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے, اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا, بڑا مالدار تھا, بڑی سارے اونٹ, گائیں, بھیڑ, بکریاں رکھی ہوئی تھی, اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا. اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا, یہ اس کا پڑوسی تھا. ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے, وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے, مدرسہ چندے پہ چلتا ہے, مسجد چندے پہ چلتی ہے, تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا. تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, تو پتہ نہیں نا, تو اس رستے کا مسافر نہیں, تو نہیں جانتا. ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے. اب وہ عیسائی تھا, کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے, 6 سال ڈیوٹی کرے, میں 6000 دینار دے دیتا ہوں. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے, رکھتے ہیں نا اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں, بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, پورا معاوضہ نہیں دیتے. حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے, میں 6000 دے دیتا ہوں, تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے. اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا, وہ لڑائی ہو گئی, گریبان پکڑ لیا, جھگڑا ہوا, بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں, تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں. جب وہ بڑی بحث ہوئی, بات محلے میں, علاقے میں پھیل گئی, دنیا نے سن لی, تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی. اس طرح جھگڑا ہوا ہے. لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد. حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا, اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آیا, فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں, تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا, تبھی تو مجھے آفر کی ہے. تو اپنی آفر پہ قائم ہے, واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا. کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں, تو نے اتنے لوگوں میں بات کی, اتنی بحث ہوئی, تو قائم ہے. کہنے لگا میں تو قائم ہوں, پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے, بحثوں کو چارہ ڈالیں گے. فرمایا ایک شرط,
بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے، اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لیں، آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے، فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں۔ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو، ڈبل دیں اور جائیں کام کریں۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا، پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہیں۔ وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا، میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے۔ میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا، وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تم بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی، رسول اللہ کا انداز۔ تو اس طرح کر، مجھے کلمہ پڑھا، تو مجھے کلمہ پڑھا، کہا بابا پہلے تو میرے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، اب جتنے لوگ تیری خانقاہ میں آئیں گے نا میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں گا، میں نوکری کروں گا، میں ہمارے بزرگوں نے نا اونچا اٹھ کے، اونچا دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وجہ کس کا نام ہے؟ اپنے تکبر میں رہنا، اپنی انا کے بت میں بند رہنے کا نام روب اور دبدبا ہے۔ حضرت عمر رات کو گلی سے گزر رہے تو مدینے کے بالکل اینڈ پہ ایک شخص کو دیکھا، اس نے خیمہ لگایا ہے اور اندر کسی عورت کے ہائے ہائے کرنے کی آواز۔ عمر دوڑے گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے امیر المومنین کو ملنے آیا اور رات ہو گئی تھی تو یہاں بیٹھ گیا ہوں، سویرے جاؤں گا، معاملہ کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، شاید ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روتے کیوں؟ حضور پردیس ہے، اس کے پاس عورت کوئی نہیں۔ حضرت عمر کے چہرے پہ نقاب ہے، دوڑے گئے، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم کو کہنے لگے ام کلثوم یہ خاتون اول ہے، یہ صرف ادھر نہیں جائے گی ساتھ کے، اب انٹرنیشنل دورہ ہے، ورلڈ ٹور ہے تو ساتھ جائے گی۔ کہا خاتون اول ام کلثوم، جی حضور۔ فرمایا کوئی نیکی کمانے کا پروگرام ہے؟ تو کہا جناب میرا ہر وقت ہی پروگرام ہوتا ہے، آپ حکم کریں۔ کہنے لگے ولادت کے وقت عورت کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ذرا ساتھ لے لو، چنے لے لیے، گڑ لے لیا، گھی لے لیا، پتیلی لے لی، گلاس لے لیا، برتن لے لیے۔ حضرت عمر نے گھوڑے پہ بٹھایا، اب کرنا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ یہاں نا آگ جلائیں امیر المومنین، تو آپ نا چنے اور گڑ ڈالیں، اور ایک چیز جو ولادت کے وقت پکائی جاتی ہے وہ پکائیں، میں اندر جاتی ہوں۔
اندر بطور دایا، دائی کے طور پر عمر کی زوجہ خاتون اول خدمت کرتی ہیں. وہ آدمی کہتا ہے میں نے سمجھا یہ کوئی غلام ہے، عمر نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آنے والے رات کے مہمانوں کا خیال رکھیں. میں اوئے اوئے کر کے بھی آوازیں دیتا رہا، اوئے یہ پانی دینا، یہ فلاں دینا، جو بے تکلف لے جائے. اوئے کا مطلب بے تکلف لے جائے. ادھر آنا بھائی، غلام کو جیسے آواز دی جاتی. کہتے حد ہو گئی. جب اندر بچے کی ولادت ہوئی نا، بچہ رویا تو جناب ام کلثوم اندر سے بولنے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ پکڑا تھا پانی کا، جب کہا نا امیر المومنین تو دھڑام سے پیالہ زمین پہ گرا. میں نے کہا عمر آپ خود ہیں اور یہ معیار؟ میں تو آیا ہوں تو لوگ آپ کے نام سے کانپ رہے تھے. جناب عمر فرمانے لگے رب نے جو مجھے روب دیا ہے نا وہ دوسروں کی خدمت کی برکت سے عطا فرمایا. یہ میرے اندر کی سچائی ہے. اور میرے بھائی تھوڑا سا نا نکلے ذات سے، تھوڑی اپنی سوچیں بڑی کریں، ذرا دوسرے کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا دیکھیں کہ آپ کس کو کس طرح. میں تو کچھ چیزیں پڑھتا ہوں نا تو وہ ختم کر دیتی ہیں، سفر ہی ختم کر دیتی ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے. ابن سعد نے لکھا ہے کہ احد کے میدان میں نا جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صرف چچے نہیں تھے، حضور کے گہرے دوست بھی تھے. 6 مہینے عمر کا فرق تھا، اکٹھے سارا بچپن مبارک گزرا تھا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے چچا جب اس طرح شہید کیے گئے نا تو حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن دور سے دیکھنے کے لیے دوڑی. تو نبی کریم نے حضرت زبیر سے کہا ان کے بیٹے سے، فرمایا یہ بہن ہے، اس سے دیکھا نہیں جائے گا، یہ نصیبوں والیاں نہیں دیکھ سکتی اپنے بھائیوں کی تکلیف، تو جا کے نا اسے روک دے، کسی طریقے سے ماں کو منا. حضرت امیر حمزہ کا چہرہ نہ دیکھے، یہ بڑا پیار کرتی ہے بھائی سے، اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے جا کے اماں کو روکا. میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ حالت ٹھیک نہیں، آپ نہ آئیں، آپ سے دیکھا نہیں جائے گا. تو جناب صفیہ نے نا یوں کر کے آنسو پہنچے، کہنے لگی زبیر نبی پاک نے دیکھا ہے چہرہ؟ کہا دیکھا ہے. تو فرمانے لگی میں ہوں سگی بہن، پر امیر حمزہ سے میں نہیں اتنا پیار کرتی جتنا محمد مصطفیٰ کرتے. انہوں نے دیکھ لیا نا تو بہن بھی دیکھ لے گی. جناب صفیہ حضرت جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ قریب آئیں، چہرہ دیکھا، کھول کے روئیں. بڑی غربت تھی اسلام پر، بڑی غربت تھی. کفن کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں تھا، کفن کے لیے. جناب صفیہ واپس گئی خیمے میں تو 2 چادریں لائیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ میرے بھائی کا نا وجود کٹ گیا ہے، 2 چادروں میں کفن دینا، ایک ذرا نیچے بچھانا، ایک ذرا اوپر ڈالنا، 2 چادروں میں. اللہ کے محبوب کفن دینے لگے تو حضرت سہیل ایک صحابی تھے، وہ بھی ساتھ، ان کا بھی وجود کٹا ہوا تھا. تو محبوب نہ واپس آ گئے. جناب صفیہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ چچا کو کفن دے دوں اور دوسرا غریب ویسے ہی پڑا رہے. یہاں نفسا نفسی پڑی نہیں، کون اٹھ کے سوچتا اتنا ذات سے اوپر کا چچا کو کفن دے دوں اور وہ پڑا رہے. حضرت صفیہ کہنے لگی اجازت ہے، ایک چادر ان کو دے دیں، ایک میرے بھائی کو دے دیں. نبی کریم علیہ السلام نے چادریں کھولی تو ایک لمبی تھی ایک چھوٹی تھی. کہا صفیہ اب میں کیا کروں؟ یعنی وہاں جب میت پڑی ہے، جنازہ پڑا ہے، شہادت ہو گئی ہے، وہاں بھی قربانی کا یہ جذبہ، اب میں کیا کروں؟ اب کیا ہوا؟ فرمایا اگر میں بڑی چادر چچا کو دوں تو یہ بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو بڑی دے دوں اور دوسرے غریب کو چھوٹی دے دوں، اب کیا کریں؟ تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے مجھے آپ دونوں کا پتہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں قرآن اندازی کر دوں. یعنی اس وقت جب آنسو بہ رہے ہیں، تڑپ ہے، پھر بھی اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنے چچا کو، اپنے بھائی کو تو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرے کی میت پڑی رہے. یہ وہ اخلاق ہے جو محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے، یہ رسول رحمت نے سکھایا ہے، امام الانبیاء نے سکھایا ہے، حبیب کبریا علیہ السلام نے سکھایا ہے. قرآن دازی کی گئی تو بڑی چادر حضرت سہیل کے نام نکل آئی، چھوٹی حضرت امیر حمزہ کے نام نکلی. میرے رسول کریم نے جب چادر ان کے اوپر رکھی نا، سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے،
پیر ڈھامتے تو سر ننگا ہو جاتا. محبوب نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا جلدی سے قبر میں رکھ کے قبر بند کرو, مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ نہ سر ڈھانپ دیں, پیروں پہ گھاس ڈال دیں, قبر بند ہوگی تو اللہ میرے چچا کو جنت کا لباس عطا فرما دے. ڈھانپ دیں جلدی سے. بھائیو یہ قربانی, یہ ذات اتنا بڑا درجہ ہے, اتنا بڑا, اپنی ذات سے نکل کر سوچنا کہ بخاری میں جب ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں نا تو دل عجیب اس روحانیت محسوس کرتا ہے. حضرت عمر کو جب زخم لگا نا تو خون بڑا بہہ گیا, سمجھ آ گئی کہ عمر بچیں گے نہیں. تو حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا, فرمایا بیٹا آخری وقت ہے میرا, جناب عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ. گنبد خضرا میں نا 3 قبروں کی جگہ ہے, ایک میں حضور آرام فرما, ایک میں جناب ابو بکر صدیق. بیٹا زیادہ زور نہ دینا, اس لیے کہ جناب عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے, ان کا حجرہ ہے, وہ مالکہ ہے. ہلکا سا کہنا, ہلکا سا, پتر رو کے نہ کہنا کہیں وہ مجبور نہ ہو جائے, ہلکا سا کہنا. عمر کا دل کرتا ہے میں نے وفا کی ہے مصطفیٰ کے ساتھ, نوکری کی ہے, اگر مجھے جگہ مل جائے نا تو میں وہاں سو جاؤں. دل کرتا ہے کہہ دینا, لیکن اماں جی مان جائیں تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھا, پر اماں جی کے پاس جا کے رویا نہیں, ہمت کے ساتھ بات کی. میں نے کہا اماں جی ابا جی کی خواہش تو ہے, اگر آپ اجازت دے دیں. کہتے ہیں میں تو حوصلے میں تھا, پر اندر سے جناب عائشہ کی سسکیوں کی آواز آنے لگی. فرمایا جا کے عمر کو میرا پیغام دینا کہ کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو بھی نہیں دیتا, اور پھر جگہ بھی وہ جس پر میرے نبی کے گنبد کا سایہ ہو, حضور کے حجرے کا سایہ, وہ والی جگہ. اور عمر سے کہنا تو نے حد کر دی ہے رسول اللہ کے دین کی نوکری کی. اسے کہنا